بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں, آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, یہ سارے سوالات کئی سوالات ہیں, میں ایک ساتھ میں اس کو آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور سے پہلے نفس زکیہ جو شہید ہوں گے وہ کون ہو سکتے ہیں, اور اس کے کتنے دن بعد ظہور ہوگا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کس وقت بلند ہوگی, ہمیں اس میں کیا کرنا ہوگا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اور جیسے آثار لگ رہے ہیں دنیا میں اس وقت, اس سے امام کے ظہور بے حد قریب لگ رہا ہے انشاءاللہ. ایسے وقت میں ہمیں امام کے لیے کیا کرنا چاہیے, اگر ظہور نہیں بھی ہے ہو رہا ہے ان قریب یا بعد میں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیجیے. میں پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ سوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم امام کے ظہور سے زیادہ ان علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر ظہور سے پہلے کیا گیا ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سے اپنے ذہن نشیں کر لینی ہے کہ ظہور حتمی ہے, یقیناً یقینی ہے, بے شک, اور علامتیں مکمل ہوں نہ ہوں, کتنی دیر میں علامتوں کے فوراً بعد امام آ جائیں گے یا کچھ مدت ہوگی, ان تفصیلات کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم اپنے اندر آمادگی پیدا کریں کہ اگر امام کے آنے کی خبر مجھے مل جائے, مثلا اس وقت رات کے تقریباً 10 سوا 10 بجے ہیں, اور ہمیں پتہ چل جائے کہ امام کا ظہور 10 منٹ پہلے ہو چکا ہے, تو اب ہم یہ نہیں تلاش کریں گے کہ علامتیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, امام تشریف لا چکے ہیں. اب ہمیں اس طرح سے اپنے کو تیار کر لینا ہے کہ اچانک امام کے ظہور کی خبر ملے تو ہم اس وقت بے چین نہ ہوں. اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں جو حکم آیا ہے, فَانْتَظِرُ الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, صبح و شام منتظر رہو, یعنی علامتوں کا انتظار کرنے کے بجائے امام کا انتظار کرو. اچانک خبر مل جائے کہ امام تشریف لے آئے تو ہم بے چین نہ ہوں, منقلب نہ ہو جائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہن نے یا ہمارے بھائی نے وہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جو امام کی رضایت کا ذریعہ بن جائیں, ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا, اور وہ تمام چیزیں جو امام کی ناراضگی کا سبب ہیں ان سے اپنے کو دور کر لینا ہے, تاکہ امام تشریف لائیں تو ہم پوری توجہ کے ساتھ امام کی خدمت میں خود کو پہنچا سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شرافت علی شیام نگر میرٹھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ لوگ 5 وقت کی نماز 3 وقت میں پڑھتے ہیں, کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ متعدد دفعہ آپ کے اس پروگرام میں اس کا جواب آیا ہے, اور خود حقیر نے بھی کئی دفعہ اس کا جواب دیا ہے. بہتر یہ ہے کہ مرد مومن ہمارے یہ برادر جا کے قرآن مجید میں اس آیے شریفہ کو جس میں 3 وقتوں کا تذکرہ ہے, یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 78, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, اور اس میں مزید وضاحت ہماری طرف سے نہ آئے, آپ خود قرآن مجید جا کر مطالعہ کر لیجئے. 3 وقتوں کا تذکرہ ہے, لیکن ان دا بریکٹ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ہم 5 نمازوں کو 5 ہی وقت میں پڑھتے ہیں. ہم کسی ایک نماز کو دوسری نماز میں شامل نہیں کرتے ہیں, ہم ایک نماز کے بعد ہی دوسری نماز پڑھتے ہیں. بس فرق کیا ہوتا ہے, بعض افراد ہیں کہ جو 2 نمازوں کے بیچ میں 1 گھنٹے کا فاصلہ کر دیتے ہیں, ہم 2 نمازوں کے بیچ میں 5 منٹ کا فاصلہ اپنی دعاؤں کا کرتے ہیں, بس یہی فرق ہے. ورنہ 5 نمازوں کو 5 وقت میں پڑھتے ہیں. یہ جو 3 اوقات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میرا نام حکیمہ ہے اور میں لداخ سے بول رہی ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں اپنے نفس یعنی گناہ سے کیسے خود کو بچانا چاہیے, پلیز اس کا جواب دیجیے. انسان کے اندر جتنا زیادہ توحید پروردگار کا احساس پیدا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کی معصیت سے بچتا جاتا ہے. عقیدے کو پختہ کر لیجئے, اللہ پر اطمینان اور بھروسہ جتنا پیدا ہوگا اتنی ہی آپ کی زندگی کامیاب ہوتی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسرا ہمارا سوال نہیں بلکہ پوچھا ہماری بہن نے کہ چینل ون کو ڈونیشن یا کنٹریبیوشن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. ڈونیشن تو آپ کے جو اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں, اور کنٹریبیوشن آپ سجیشن سے, اپنے خیالات سے, کرٹیسزم سے, ہر طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح چینل ون دیکھتے رہیے
اور چینل ون کو آپ اپنی عطیات سے مستفیض فرماتے رہیے تاکہ چینل ون پیغام انسانیت دنیا تک مزید بہتر طور سے پہنچاتا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزینہ نقوی. I'm mother of 2 kids and I always worry about their upbringing. As I try many ways to give them best, but still my both kids, daughter is 5 and son is 3, are very aggressive and show temper. As from my childhood, even I was very short-tempered. What should I do to control their anger as I don't want them to grow like me? دیکھیے دعائیں اور آپ کی اچھی تربیت ان بچوں کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں. البتہ یہ کہ اگر آپ کو یہ واقعاً محسوس ہو رہا ہے تو اینگر مینجمنٹ موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے اس مشکل سے باہر نکال سکتی ہیں. لیکن اطمینان رکھیں کہ اللہ نے جب دیا ہے ان اولاد کو آپ کے حوالے کیا ہے تو وہ بھی ان بچوں کی طرف متوجہ ہے، اور انشاءاللہ یہ بچے آپ کی اچھی تربیت کی بنا پر نیک انسان بن کے معاشرے میں آئیں گے. لیکن آپ دعائیں اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کمی نہیں آنے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. سلام. وعلیکم السلام. آفٹر وضو کین وی ڈو میک اپ اینڈ ریڈ نماز؟ یہ جی آپ کے لیے ممکن ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، لیکن نماز میں بدن کے جس حصے کو کھولنا ہے اس کے بارے میں آپ کی توجہ رہے. شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں لیکن میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں. ایک بات لے کر میں بہت پریشان ہوں. میرے گھر میں ممی پاپا کے بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پاپا ممی پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں اور پھر ممی بہت روتی ہیں اور ان کی حالت میں نہیں دیکھ پاتی ہوں. میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے تو ممی پاپا خوش رہتے ہیں ایک ساتھ، لیکن کبھی کبھی کسی بات پر بہت لڑائی ہوتی ہے. پاپا ممی کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں، ہمیشہ اپنی من کی بات کرتے ہیں، پاپا. میں بہت پریشان ہوں اور گھر میں سکون رہے اس سلسلے میں نماز پابندی سے ادا کرتی ہوں اور نماز شب بھی پڑھتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے گھر میں سب ٹھیک کیسے ہو. کیا کوئی ایسا عمل ہے یا کوئی دعا ہے کہ جس سے یعنی کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ میں بہت پریشان ہوں، بچپن سے یہ دیکھتی چلی آ رہی ہوں. بڑے افسوس کا مقام ہے، انسان بچوں کی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہے اور آپسی انا یا بے وجہ کی اکڑ کی بنا پر گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. ان بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے اور خاص طور پر اپنے والد سے بات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا اعتماد اور اعتبار حاصل کریں اور پھر ان کے سامنے یہ بات پیش کریں اس انداز میں کہ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو تو کیسے روکنا چاہیے. خود ان سے سولوشن لینے کی کوشش کریں، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ عمل کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے، اور ادھر سے ماں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ وہ باتیں کہ جن باتوں سے والد کو غصہ آتا ہے ان باتوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو تبدیل نہ کر پائے تو کم از کم اپنے اندر تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کر لے تو شاید بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات حل ہو جائیں. لہٰذا ان دونوں بھائی بہن سے میری گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے والدین سے بہت پولائٹلی، بہت ہی اچھے انداز سے اپنی بات کہہ کے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کا عمل بچوں کے اوپر کتنا برا اثر ڈال رہا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز وطر میں، نماز شب میں، نماز وطر میں 40 مومنین کا نام لینا کیا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. آپ کے لیے اگر وقت ہے، مناسب ہے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ 40 مومنین کا ذکر بھی شامل کر لیں. نہیں آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں آپ چاہتے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. نماز وطر جس موقع پہ آپ پڑھ رہے ہو اس میں آپ مؤمنین کی مغفرت کی دعا کر لیں، اتنا ہی کافی ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہے، تو پھر بی بی آسیہ جیسی پاک خاتون کا شوہر فرعون تھا اور ہندہ بھی یزید کی بیوی تھی.
انسان کے دل میں جب کبھی کبھی برے خیال اور من گھبرائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 سوال مخلوط ہیں اس میں. کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ برے کی شادی برے کے ساتھ ہوگی. جی. یعنی بری خاتون ہے تو برے مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 26 ارشاد رب العزت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لربہم اور لہم مغفرہ ورزق کریم. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جو برے ہیں وہ بروں کے ساتھ رہیں گے اور یہ جو اچھے ہیں وہ اچھوں کے ساتھ رہیں گے. تو یہ اختیار انسان کو دیا جا رہا ہے. اس میں اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے کہ اگر برا ہے اور برے کے ساتھ اس کی شادی نہیں، بری خاتون ہے برے کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے، تو جیسے انہوں نے جناب آسیہ کی مثال دی یا اور خواتین کے جو اچھے شوہروں کے ساتھ نہیں رہیں، یا ان میں 1-2 کا اور اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بہت سارے انبیاء کرام ہیں کہ جن کی بیویاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نالائق ہیں. جی. تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے. اس اختیار کے تحت وہ اب جیسی زندگی گزارنا چاہے، بری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے بھی راستے مہیا ہیں، اچھی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے اس کے لیے بھی راستے ہیں. یہ انسان کے اختیار کے مقابل میں اللہ کا حکم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدقے کے پیسے کیا چینل ون کو دے سکتے ہیں؟ صدقے کا چونکہ استعمال، اس سے پہلے بھی یہی سوال اتفاق سے حقیر کے ہی سامنے آیا تھا، چونکہ صدقے کا اصل استعمال غریب اور نادار افراد پر خرچ کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس رقم ہے تو آپ چیریٹیز فرمائیں، آپ بقیہ رقومات حتیٰ شرعی رقومات کے جن میں خمس شامل ہے، آپ شرعی رقومات کو اس ادارے کے حوالے کیجئے. یہ ادارہ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون کی بنا پر ترقی کر رہا ہے، انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا. لیکن جہاں تک صدقے کی بات ہے، یہ غریب نادار مستحقین کا حق ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا جی، میرا نام سلمہ ہے، میں اڈیشہ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک CET کا ایگزام کو 2 بار دیا بٹ رزلٹ کچھ خاص نہیں آیا. مولانا کی کیا بتائیے، کیا میرا رزلٹ اچھا ہے؟ کچھ بتا دیجیے. زیادہ محنت کیجئے، زیادہ توجہ سے پڑھائی کیجئے، اور ان 2 دفعہ کیوں آپ کامیاب نہیں ہو پائیں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، ان کمیوں کو دور کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری فیملی میں 4 لوگ، پاپا، ممی، میں اور میری بہن. پاپا کی سیلری 5,000 اور میری 10,000 ہے، تو کیا مجھے خمس دینا چاہیے؟ یہ جو سوال پوچھا ہے اس میں اصل خمس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سال کے خاتمے پر، سال یعنی وہ سال کے جو خمس کی تاریخ کے لیے مقرر کر دیا جائے، اس تاریخ کے آ جانے پر جو رقم گھر میں بچ گئی ہے خرچ ہو جانے کے بعد، اس پر خمس ہے. اب وہ سیلری کس کی کتنی ہے، گھر میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں سے صرف نظر تاریخ پر جو رقم آپ کے پاس بچ جائے گی اس کا 1/5 حصہ آپ نکال دیجئے، یا آپ کی طرف سے خمس شمار ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کرناٹکا سے سوال ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا سلام بھیج سکتے ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن مجید کو تسلیم کرتے یا کرتی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا حکم قرآن کے مطابق ضروری ہے. بے شک. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 2 حکم ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلوات بھیجتے ہیں، اللہ اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم 2 کام کرو، ایک رسالت مآب پر صلوات بھیجو، دوسرے سلمو، تم سب سلام کرو تسلیمہ رسول اللہ پر جو سلام بھیجنے کا حق ہے. تو یہ تو حکم قرآن ہے، اور اسی بنا پر میں یا سارے
بزرگان اس بات کو، میں تو خیر خادم ہوں، سبھی اس بات کو کہتے ہیں کہ رسالت مآب پر صلوات و سلام کا انکار کرنے والی قوم اپنے اسلام کے بارے میں غور کرے، آغا اس میں ایک بات اس اور لیے کہ وضاحت حکم فرما دیں، قرآن کی مخالفت ہے، رسول اللہ کے سلام کی مخالفت کرنا۔ ایک وضاحت اور فرما دیں کہ ہر مسلمان چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ نماز میں جب سلام پڑھتا ہے تو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، یعنی اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو نہیں سکتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسالت مآب کا سلام نماز کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک، تو جب نماز میں رسول اللہ کا ذکر ہے تو بعد نماز تو یقیناً رسالت مآب کو سلام کرنا چاہیے، اور وہ افراد کہ جو رسالت مآب کی بارگاہ میں سلام کرنے پر پابندیاں عائد کرتے ہیں، انہیں علنی طور پہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جی کیا ضرورت ہے کہ لباس اسلام کا ہو اور کام قرآن مجید کے مخالفت کرنے والا ہو؟ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، آئی ایم زوہا صادق فرام اکبر پور۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میری ممی خمس نکالتی ہیں تو اگر میرے پاس کچھ پاکٹ منی ہو تو کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ جی، وہ تمام رقومات کے جو آپ کو گفٹ کی شکل میں، پاکٹ منی کی شکل میں، اسٹائپن کی شکل میں کسی بھی طرح سے آپ کو مل رہی ہے، خمس کی تاریخ آ جانے پر آپ کے پاس بچی رہ جائے، اس پر بھی خمس دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے پاس ایک دکان ہے لیکن دکان چلتے وقت میں برقع نہیں پہنتی، یعنی جب یہ دکان پہ بیٹھتی ہیں تو یعنی حجاب نہیں کرتی، تو کیا صحیح ہے؟ بنگلور سے سوال ہے۔ رزق وہی ہے جو اللہ کی شریعت کی پابندی کے ساتھ حاصل کیا جائے، بے شک، اور اگر شریعت الہی کی پابندی کے بغیر رزق حاصل کرنا ہے تو پھر تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت سے طریقے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ رزق کو حلال طریقے سے حاصل کریں، اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے جو شریعت نے کہا ہے، حجاب کے ساتھ باہر نکلو۔ آپ حجاب کے ساتھ جو واجب حد تک ہے، اس واجب حد تک حجاب کو اختیار کریں، اس کے بعد آپ بزنس میں آئیں۔ جناب خطیۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا جیسی عظیم المرتبت خاتون ملیکۃ العرب کہ جن کا سارے مسلمانوں پر احسان ہے، پورے اسلام پر احسان پورے ہے۔ اسلام پر احسان ہے، اس عظیم خاتون کا، وہ تاجر تھیں لیکن انہوں نے اس تجارت کے سارے مراحل میں کہیں بھی شریعت کی مخالفت نہیں کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جاوید صاحب، مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کولکتہ سے ہوں۔ مولانا صاحب، گھر کا پہلا دروازہ کس رخ پر ہونا چاہیے؟ یہ اسلامی آئین اور اسلامی شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بقیہ تہذیبوں سے یہ چیز ہمارے وہاں وارد ہوئی ہے، ورنہ دروازہ کس سمت ہو اس کا ذکر ہمارے وہاں نہیں وارد ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کرناٹکا سے ہوں، میں جب پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، کچھ دعا بتا دیجئے۔ آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن مجید کے زیادہ پڑھنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ مولانا صاحب، میرا نام ذوالفقار علی ہے۔ میرا سوال ہے، میں نے 2-3 سال تک بنا تقلید کے نماز پڑھی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ کی نمازیں اس انداز سے تھیں کہ جس انداز سے مرجع نے اجازت دی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو اگر روزگار 5 سال سے نہیں مل رہا ہو تو کیا کرے؟ کچھ غلط ہو گیا ہے؟ کیا پتہ کچھ کسی سے لگتا ہے جادو ٹونا تو نہیں ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ جادو ٹونے کے یا تصور اپنے ذہن میں لانے کے بجائے اللہ کی بندگی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ خدا سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے حیوانات اور جانوروں تک رزق پہنچاتا ہے، بے شک۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کو بھلا دے یا چھوڑ دے؟ اگر اس کی طرف سے رزق میں تنگی پیدا ہو رہی، نہیں دے رہا ہے، اس کے معنی یہ کہ بندے کی یا آزمائش ہے یا بندے کی سزا ہے۔ ہر دو صورت پہ آپ اللہ کے سامنے تسلیم رہیے، جادو ٹونے کی طرف نہ جائیے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی دعاؤں، اپنی مناجات، اپنے اوراد، اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے رزق کو اللہ سے حاصل کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا یہ پروگرام مسائل زندگی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کامیابی دے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، الہی آمین۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ
حاضری آنا یہ کیا ہوتا ہے؟ بیکاز میرے کچھ پہچان والے ہیں، ان کا بولنا یہ ہے کہ کچھ آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے انہوں نے بتایا نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے حاضری؟ کیا آ گئی ہے کیا چیز یہ؟ میں تو اتفاقاً آپ سے پوچھنے والا تھا جی کہ شاید آپ کے تجربے میں کبھی کوئی ایسی چیز آئی ہو کہ جو حاضری کی شکل میں ہو. لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ ایک انسان کے جسم میں کسی اور کی روح کا حاضر ہو جانا، استغفر اللہ ربی و یہ اسلام کے خلاف ہے. حلول کے اسلام اسے تسلیم نہیں کرتا، اور یقیناً ایسا عمل اسلام کے قانون کے برخلاف ہے. لہٰذا ان سے پرہیز کریں، ان سے دور رہیں. میرا سوال یہ کہ میرے ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے. ایک بار حاملہ ہوئی تھی لیکن وہ ابورٹ ہو گیا 7 دن کا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ گھر بدل دو. میں سسرال میں رہتی ہوں، میں کبھی پاس نہیں، سسرال بھی پاس میں ہے، لیکن میں کیا گھر بدل سکتی ہوں؟ نہیں، آپ گھر بدلنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور معلوم کریں کہ کمی یا مشکل کہاں پر ہے. جی دعائیں اور دوائیں دونوں جب ایک ساتھ مل جائیں گی، دعائیں بھی ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ جب اپنی زندگی میں اختیار کریں تو یقیناً پروردگار آپ کے گھر میں بھی بہار دے گا اور آپ کے گھر میں بھی بچوں کی چہچہاہٹ سنائی دے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm ابرار فرام چنا پٹنا. کیا مرد سینے کے بال نکال سکتا ہے؟ جی، اس میں کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. سلام علیکم. السلام. جب نیا گھر لیتے ہیں تو کیا عمل کرنا چاہیے؟ ولیمہ کیجئے آپ، اور مومنین کرام کو دعوت دیجئے. آپ کے گھر آئیں گے، بیٹھیں گے، دعا دیں گے، آپ کے گھر میں برکت آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعے کی نماز کو کیسے پڑھیں؟ 17 رکعت یا 14 رکعت بتائیں. نہیں، نماز جمعہ 2 رکعت ہے، 17 یا 14 رکعت نہیں ہے. جی البتہ وہ نوافل ہیں اس کے، وہ الگ ہیں. جو واجب ہے وہ 2 رکعت ہے کہ جس سے پہلے 2 خطبہ ہوتا ہے. اس طرح سے تقریباً آپ اس دن کی ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، آپ کے لیے ظہر سے کفایت کرے گی. پھر آپ کو 4 رکعت عصر کی نماز پڑھنی ہوگی بعد میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید لقمان باقری ہے. میں علی پور کرناٹکا سے ہوں. میرا سوال ہے کیا میں اپنا پیسہ اسٹاک مارکیٹ، آن لائن شیئر مارکیٹ میں لگا سکتا ہوں؟ جی، ان کمپنیز میں آپ شیئرز لے سکتے ہیں کہ جن کمپنیز میں مکمل طور پر یا جزوی طور پر ہی صحیح حرام کام کے لیے پروڈکٹ نہیں بنتی. بقیہ جو جائز پروڈکٹس والی کمپنی ہے ان میں آپ شیئرز لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. We enter in masjid and we see namaz jamaat have started. As per rules, can we join in middle? جی، نماز میں ہر رکعت کے رکوع سے پہلے آپ کوشش کریں کہ شامل ہو جائیں، اور اگر رکوع سے پہلے آپ شامل نہیں ہو پائے اور لاسٹ رکعت بھی رکوع ہو گیا اس کا، تو پھر آپ نیت کر کے سجدے کے بعد تک تشہد میں آپ بیٹھ کر نماز میں شامل ہو جائیں، اور پھر کھڑے ہو کر مکمل نماز اپنی پڑھیں. جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. بہت شکریہ. میرا نام شاہدہ ہے اور میں حاملہ ہوں، اور آج چاند گرہن ہے، تو کہاں تک صحیح ہے یہ؟ ہاتھ میں قینچی نہیں ہونی چاہیے، جی، آٹا نہیں گون سکتے. جی. بہت ساری اس طرح کی توہمات اور خرافات کی باتیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ پتہ ہے بہت سی باتیں نہیں بیان کی جاتی، لیکن یہ سب کہاں سے آیا معلوم ہے. نماز تک نہیں پڑھتی نماز آیات. کہ بہت سے ایسے مذہب ہیں دنیا میں جہاں پر چاند گہن اور سورج گہن کے موقع پر عبادت خانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں. جی. ہم نے کلچر وہاں سے لیا، جبکہ ہمارے وہاں برعکس ہے. ہمارے وہاں زیادہ عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے. جب چاند گہن اور سورج گہن کا موقع ہو، نماز کو واجب کیا گیا ہے. تو نماز کا چھوڑ دینا یا عبادتوں کا ترک کر دینا یہ نامناسب ہے. آپ نارمل جس طرح سے بقیہ اوقات میں ہیں اسی طرح سے پریگننٹ ہوں یا عام کوئی لیڈی یا کوئی ایک عام مرد ہو، آپ نارمل جیسے رہتے ہیں ویسے رہیے. آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور کوشش کر سکتے ہیں، آپ اتنی دیر باوضو رہیے کہ آپ کا وہ وقت جو ہے عبادتوں میں صرف ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بدر النساء شیخ مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. میں
میرا بیٹا اور بہو میں 2 مہینے سے تناؤ پیدا ہو گیا ہے. 2 چھوٹے بچے ہیں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا باہر کوئی لڑکی سے کوئی تعلق ہو گیا ہے. گھر میں بات نہیں کر رہے ہیں, کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور فون پہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں. شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں. ان کی شادی لو میرج سے ہے. ان سے نان مسلم لڑکی سے شادی کی ہے. وہ ابھی کنورٹ ہو کے ہمارے ساتھ اچھے سے رہتی ہے, نماز پڑھتی ہے اور دیندار ہے. کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ اپنے بیٹے سے بات کریں, ساری باتیں اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لانے کے لیے آپ کوشاں رہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے منہ سے بہت بدبو آتی ہے, پلیز کوئی دعا بتا دیجیے. آپ اپنے منہ کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کریں. پیٹ صاف رکھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ پیٹ کی گرمی کی بنا پر ہے, لہٰذا ان دواؤں کو استعمال کریں کہ جس سے یہ پیٹ کی گرمی ختم ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کریں کہ یہ جو مستحبات اسلامیہ ہیں, داتون وغیرہ, انہیں استعمال کریں. مسواک جسے کہا جاتا ہے. شکریہ. میرا نام عشرت ہے. میں 5 سال سے میری ساس مجھ سے بہت زیادہ پریشان کرتی. میں کیا کروں؟ آپ دعا کریں اور ان کے حق میں پروردگار سے التماس کریں کہ ان کے دل کو آپ کے لیے بدل دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. ناخن بڑھانے سے کیا نماز ہوتی ہے؟ جی نماز سے ناخون کا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تصور رہے وضو کے موقع پر یہ پانی آپ کے بدن تک اچھی طرح سے پہنچ گیا ہو, لمبے ناخن رکاوٹ نہ بنے ہوں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے اور میں بنگلورو سے ہوں. میری شادی ہوئی ہے اور میری ماں مجھے اور میری بیوی کو ہر کام میں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہیں اور بات پوری نہیں ہونے پر غصہ کرتی ہیں. یہ تو ایک فیملی میٹر ہے. اس میں کوشش کریں کہ گفتگو کے ذریعے مسئلے کو حل کریں اور ماں کو بھی اس سلسلے میں بتانے کی کوشش کریں کہ کہاں کے اوپر نامناسب ہو تو یا کہاں کے اوپر مناسب ہو تو بات نہ پکڑے یا بات کے اوپر ٹوکے نہیں. لیکن بہتر طریقہ وہی گفتگو کا ہے. گفتگو کے ذریعے سے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. بہت بہت شکریہ. عورتیں جب نماز پڑھتے وقت جب بیٹھتی ہیں, یعنی جب سجدہ کرتی ہیں یا تشہد پڑھتی ہیں, تو عورتوں کو بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ ان میں جو بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا ہے مراجع کرام نے, اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دونوں پیروں کو زمین سے ملا کر رکھیں یا اگر کوشش کریں تو سینے سے ملا کر بھی رکھ سکتی ہیں. وہ دونوں طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو توضیح المسائل میں اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. السلام. میرا سوال ہے کہ میں اور میرے ماں باپ 2016 میں مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم دوسرے مذہب میں تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے, تو کیا ہمیں 2016 سے پہلے کی بھی نماز ادا کرنی ہے؟ ان نمازوں کو اب دوبارہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. اگر کسی اور اسلامی فرقے سے آئے ہیں جب؟ جی تب بھی انہیں اس مسلک اور مذہب میں جب سے آئے ہیں تب سے اگر نماز چھوڑی ہے تو انہیں قضا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رخسانہ راجستھان سے. مجھے امام صاحب سے جانکاری حاصل کرنی تھی کہ اگر لڑکی کا شوہر اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا ہو اور دوسری لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہو اور اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگاتا ہو کہ اس کی غیر مرد سے ریلیشن شپ ہے اور وہ جھوٹ ہو لیکن سمجھنے پر بھی نہیں سمجھتا ہو اور زبردستی کرتا ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ گفتگو کریں, اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس میٹر کو لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ فریقین کو سمجھائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ نے علاقے کے عالم دین کے پاس جا کر بیٹھیں دونوں اور اپنی اپنی بات کو پیش کریں, مسئلے کا حل تلاش کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں رامپور سے زہرا. مجھے آپ کا چینل بہت پسند ہے. الحمدللہ یہ چینل آپ سب کا ہے اور مولا آپ کو پوری ٹیم کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوں اور ماں ہمیں آواز دے تو کیا تیسری آواز پر بول دینا چاہیے یا نہیں؟ جی اگر آپ واجب نماز میں ہیں تو کسی کے بھی پکارنے یا بلانے پر آپ کو نماز توڑنی نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ آپ کو پکار رہے ہیں اور مستحبی نماز ہو تو آپ اس مستحبی نماز کو بریک دے کر ان کی آواز پر جواب دے سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں جوت الاسلام کا مشکور ہوں
اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، آگا جواب دیتے ہیں۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں جو جوابات یہاں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر کے دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، پروردگار آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔